السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں معاملات 2.0۔ ناظرین، ان دنوں ثانیہ جڑوں والا پیش آیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ انتہائی کم ہے۔ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کی ہم لاکھ بار 10 لاکھ بار کروڑ بار مذمت کریں تو وہ تب بھی کم ہے، کیونکہ قرآن پاک جو مسلمانوں کے لیے عزت رکھتا ہے، جو مقام رکھتا ہے، اس کا جو وقار ہے وہ کسی غیر مذہب کے لیے نہیں ہے۔ جو اس کی تحفظ، اس کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے، وہ کسی غیر مذہب کے لیے نہیں ہے۔ تو پادریوں کو، جو کرسچن کے چرچ کے پادری ہیں، ان کو اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جی آپ نے اگر ویزا ہی حاصل کرنا ہے یورپ کا تو اس کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ ناموس رسالت پر حملہ کر کے یا تحفظ قرآن کے اوپر حملہ کر کے آپ ہمارے جو یورپ کے ویزے ہیں وہ نہ حاصل کریں، آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں، کیونکہ آپ کو پھر جب یہ حملہ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو سزائیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو فرانس یا کوئی امریکہ یا اس طرح کی کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ آپ کو تحفظ کے نام پہ ویزا دے کے یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسری، جو مسلمانوں کا ریئیکشن تھا اس کے اوپر، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اسلام میں جو سب سے زیادہ چیز جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، وہ ہے قانون کو ہاتھ میں لینا۔ آپ قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ اسلام کے مطابق بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو قانون کو پہلے ہاتھ میں لیا جاتا ہے، خود پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر جرم باپ نے کیا ہوا ہے تو بیٹا اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ کے مطابق ہے کہ جرم اگر باپ نے کیا ہوا ہے تو بیٹا اس کا شریک نہیں ہے، اگر بیٹے نے کیا ہوا ہے تو باپ اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اگر یہ دونوں اسلام کے مطابق باپ بیٹا بھی ایک سکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو سکتے، تو آپ نے کیسے 40-50 گھروں کو شریک ٹھہرا دیا؟ آپ نے کیسے 40-50 گھروں کو تباہ کر دیا؟ اسلام اور پاکستان جو آگے اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے اتنا زیادہ بدنام ہوا ہے دنیا پوری میں، آپ اس کو اور بدنام کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے سامنے اپنا کیا امیج رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے کیا کیا، ہم نے چرچ جلا دیا، ہم نے بائبل جلا دی۔ اسلام کا، مسلمان کا جو ایمان ہے وہ جو مکمل ہے وہ تب ہوتا ہے جب چاروں اسلامی کتب پر یقین رکھتا ہے۔ تو آپ نے بائبل جلا دی، وہ قرآن جلا رہے ہیں، ہم بائبل جلا رہے ہیں، ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ جو مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں، جن کے حقوق مذہب کے لحاظ سے، تو وہ عیسائیوں کے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ عیسائی ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم جب حالت جنگ میں بھی ہوں تو تب بھی آپ عورتوں اور جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ان کے عورتوں، بچوں نے، بزرگوں نے جو رات ہے وہ کھیتوں میں گزاری ہے۔ یہ کس قانون کے تحت آپ ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں؟ آپ کس قانون کے تحت قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ اس سے پہلے ایک سری لنکن کو جلا دیا گیا تھا، وہ کس قانون کے تحت جلایا گیا تھا؟ مانا ایک بے حرمتی ہوئی ہے، مانا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن 2 لڑکوں نے کی ہے صرف۔ ان 2 لڑکوں کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ ان 2 لڑکوں کو قانون کے حوالے کر کے، قانونی کارروائی کر کے، عدالت میں 296 کا کیس کر کے، آپ جو ہے وہ عینی شاہدین کو پیش کر کے، گواہیاں پیش کر کے، ثبوت دے کے ان کو سزا دلواتے۔ آپ نے الٹا یہ تمام تر قانونی کارروائی کرنے کے بعد مسجد میں اعلان کر دیا جی کہ چلیں ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ مسجد میں اعلان کرنے والے کو، جس نے یہ سارا پھنسایا، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ جن لوگوں نے وہ گھر تمام جلائے، جن لوگوں نے چرچ جلایا، جن لوگوں نے بائبل جلائی، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اسلام کو جو ہے وہ بدنام نہ کر سکے، تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کو بدنام نہ کر سکے۔ 96% ہم یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، 4% اقلیتی برادری ہے، اور اقلیتی برادری کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے؟ عیسائیوں کے ہمارے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، کہیں بھی جائیں آپ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن 2 لڑکوں کے عمل کی سزا جو ہے وہ آپ نے 40-50 گھروں کو دے دی، وہ آپ نے ان کا چرچ جلا کے، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ اب یہاں پہ وہ کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروا رہے، یہاں پہ وہ باہر نہیں نکل رہے، صرف کس وجہ سے کہ یہاں پہ ان کی اقلیت ہے، یہ نہ ہو کہ ان کے سب کو سب ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو یہ جتنا بھی عمل ہوا، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ جو چرچ کی، کیونکہ حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو وہاں کے پادری نے کہا تھا کہ یہاں پہ مسجد تو نہیں ہے، یہ چرچ ہے، یہاں پہ آپ نماز ادا کر لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا نہیں، میں یہاں پہ نماز ادا نہیں کروں گا کہ بعد میں مسلمان جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی ہماری ملکیت ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ
مثال پیش نہیں کی تھی کہ میں یہاں پہ نماز ادا کر لیتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ مثال پیش کی تھی کہ یہ میں نماز صرف اس لیے نہیں ادا کر رہا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں جو مسلمان ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ مسجد بھی ہماری ملکیت ہے اور یہ چرچ بھی ہماری ملکیت ہے۔ تو پھر دیکھیں جب ایسی مثالیں ہمیں اسلام سے ملتی ہیں تو پھر یہ ہم نے کس اسلام کے تحت کیا؟ ہم نے جو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جو وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی جس کا نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، وہ پھر ہم نے کس اسلام کے تحت قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ ہم جو ہے وہ کس اسلام کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم تحفظ رسالت، تحفظ قرآن، ہم سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی بھی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہو تو ہمیں قانونی کارروائی کرنی چاہیے، ہمیں قانونی طریقے اس کے ساتھ ان کو سزا دلوانی چاہیے، ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ جو وہ 2 لڑکے ہیں جنہوں نے یہ تمام طور پہ حرمتی کی ہے، جن کے اوپر سارا قصور جا رہا ہے، جو گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ان کو تو قانون کو سزا دینی ہی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر جلانے والوں میں، ان کو اکسانے والوں میں اور مسجد میں اعلان کرنے والا، ان سب کو بھی یہ ضرور سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیوں کیا، انہوں نے پاکستان کو بدنام کیوں کیا، انہوں نے دنیا کے سامنے ہمارا امیج کیا رکھا، جو امیج آگے ہی ہمارا خراب ہوا ہے، انہوں نے اس امیج کو اور زیادہ خراب کیا۔